السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے وہ عملیات کے تعلق سے ہے۔ آج انشاءاللہ عملیات کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ مجھ سے بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا تھا کہ تعویذ لٹکانا کیسا ہے، اس لیے کہ کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو تعویذ کو شرک کہتے ہیں، تو ان کو ہم کیا جواب دیں اور وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں، وہ بھی حدیث پیش کرتے ہیں۔ بہرحال اس تعلق سے ایک نشست ہوگی، لیکن آج نہیں، انشاءاللہ ہم اگلی نشست پر اس تعلق سے بات کریں گے کہ تعویذ ناجائز نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور جس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا پورا میں جواب دوں گا۔ آج آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ، خاص طور سے خواتین، دنیاوی اعتبار سے کوئی پریشانی آ جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور سے خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کسی نے جادو، ٹونا، ٹوٹکا، سفلی کچھ کر دیا ہے۔ اور عام طور سے اس وہم کی وجہ سے لوگ بہت ساری غلط چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، نالائق قسم کے جو عامل ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کا اور ایمان خراب کرتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، خود میں نے اس بات کو اپنے کانوں سے سنا۔ ایک شخص نے آ کر کے مجھ سے کہا، مسلمان ضروری نہ ہوتا تو میں بتاتا نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں۔ ایک شخص نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ کاروباری حالات بہت خراب تھے، ہم کسی کے پاس چلے گئے تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ تمہارے کاروباری حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 1000 بار استغفر اللہ پڑھو۔ تمہارے کاروباری حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تمہیں خنزیر کاٹنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ میں گیا اور باقاعدہ کسی دکان کے اندر جہاں خنزیر کاٹے جاتے تھے اس کو رقم دی اور اپنے ہاتھ سے خنزیر کاٹا اس بندے نے۔ کس درجے کا ایمان ہوگا، کیا حالت ہوگی؟ غصہ بھی آیا، افسوس بھی ہوا۔ میں نے کہا تم علماء کے پاس نہیں جا سکتے؟ تو بھائی یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ اس لیے کہ ان پر کھل کر بات ہی نہیں ہو رہی۔ شاید عملیات کے اوپر میرے خیال سے کوئی کورس نہ ہو، باقاعدہ کوئی کورس جس میں عام لوگوں کو سکھایا جائے کہ قرآن کے ذریعے سے اپنی اس مشکل کو حل کر لو، اپنی اس پریشانی کو دور کر لو۔ باقاعدہ شاید کوئی کورس نہیں ہے، ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ایک دل کے اندر ایک ایسا گھوسا سا لگا، جا کر کے طبیعت جھنجھوڑ دی گئی بالکل، جیسے نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کہ لوگوں کو قرآن مجید سکھا دیا جائے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے آپ اپنی ان مشکلات کو، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کر لیں۔ خدا کے واسطے ان جعلی پیروں کے پاس نہ جائیں، ان نقلی فقیروں کے پاس نہ جائیں جو آپ کا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور بعض مرتبہ بہنوں کی عزت خراب کر دیتے ہیں۔ اخباروں میں آتی ہیں آئے دن یہ خبریں کہ عورت تھی اور جاتی تھی اور بار بار جاتی تھی اور ایک دن عزت پہ ہاتھ ڈال دیا۔ ہم قرآن والی امت ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن دیکھیں گے اور اسی سے اپنے مسائل حل کریں گے۔ آپ کو ہر دن انشاءاللہ جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی تمام چیزیں ایک ایک کر کے میں بتاتا رہوں گا، اور قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اپنے ان مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں، یقین شرط ہے، بس یقین شرط ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو یاد رکھیں، اگر کسی کو وہم ہو جائے کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ایک بہت آسان سا حل یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ لگے کہ اس پر جادو ہے یا نہیں، اس کے بارے میں، مان لیجیے گھر کی کسی عورت کو لگ رہا ہے مجھ پر جادو ہے، یا کسی گھر کے بندے کے بارے میں لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو کرتا ہوتا ہے نا، کرتا، مرد بھی کپڑے پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں۔ جب کوئی شخص کرتا اتار دے، 24 گھنٹے تک پہنا ہو، اس کے بعد اس کرتے کو اتار دے اور اس کرتے کو دھویا نہ ہو، اس کرتے کو اٹھا کر کے لے لیں، کچھ اعمال ہیں وہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں۔ اس کے اوپر دم کریں گے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ جادو ہے یا نہیں۔ دیکھیے وہ اعمال میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ جو کرتا جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس کو اتار لیں، اور اتارنے کے بعد وہ اعمال پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر دم کر دیں، اس کرتے کے اوپر۔ پھر اس کرتے کو لپیٹ کر طے کر کے ایک جگہ رکھ دیں اور 15 سے 20 منٹ تک پڑا رہنے دیں۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کو پہلے تو بالش سے ناپ لیں، دم کرنے سے پہلے ناپ ضرور لیں تاکہ پتہ چل جائے، اور ناپیے گا بالش سے، کسی اور چیز سے نہیں، بالش سے ناپیے گا، بلانگ سے ناپیے گا، اور پھر اس کے بعد یہ اعمال کر کے دم کر کے رکھ دینا طے کر کے، اور پھر 15-20 منٹ کے بعد نکالنا۔ اگر ایک انگلی بڑھ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے، بڑھ بھی سکتا ہے گھٹ بھی سکتا ہے، اگر ایک انگل گھٹ گیا یا بڑھ گیا تو سمجھ لیجئے سمجھ لیجئے کہ نظر ہے، نظر کا اثر ہے، اور اگر 2 انگلی گھٹ گیا یا بڑھ گیا تو سمجھ لیجیے کہ شیطان کا اثر ہے، جنات، حمزات، شیطان کسی کے اوپر جپیٹا ہو جاتا ہے، 2 انگلی گھٹ جائے یا بڑھ جائے تو جنات کا اثر ہے، اور اگر 3 انگلی گھٹ گیا یا بڑھ گیا تو یہ پکا جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے جادو ہے، اور اسی کے مطابق پھر علاج کریں۔ اگر نظر ہو تو نظر اتاریں، جنات کا اثر ہو تو پھر کسی
ماہر کے پاس جا کر، بلکہ ماہر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ میں بتا دوں گا کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ عمل کیے جاتے ہیں، جنات سے اور حمزات وغیرہ سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو 2 انگل گھٹتا یا بڑھتا ہے تو پھر جنات کا علاج کریں، اور اگر 3 انگل گھٹتا یا بڑھتا ہے تو پھر جادو اور سحر کا علاج کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اس کو پڑھنا کیسے، کیا کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اول آخر 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لینا، یہ درود شریف کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ کی سورت، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آیت الکرسی بھی، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ صافات 22 سپارے میں یاسین شریف کے بعد والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب تک پڑھنا ہے۔ اپنے اپنے قرآنی نسخوں میں نشان لگا لیجئے گا، 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ صافات لازب تک 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ جن کی پہلی 4 آیتیں 29ویں سپارے میں سورہ جن، اس کی 4 آیتیں پڑھ لیجئے گا، 4 آیتیں شتتا، چوتھی آیت جو ہے شتتا، اس لفظ پر ختم ہو رہی ہے شتتا، یہاں تک پڑھ لیجئے گا 1 مرتبہ۔ اس کے بعد 4 قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 قل پڑھنے 1 مرتبہ۔ اور اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 9ویں سپارے میں، سورہ اعراف آیت نمبر 188 قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، اس آیت کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ سب پڑھ کے اس پر دوبارہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا، اور پھر دم کرنا ہے اس کرتے کے اوپر، اور دم اس طریقے سے کرنا ہے کہ جیسے اس پر تھتکار رہے ہوں، کچھ تھوک کی چھینٹیں بھی اس پر گریں۔ اس کے بعد پھر اس کو ناپیں، انشاءاللہ ساری باتیں جو میں نے بتا دی ہیں وہ سمجھ لیجیے گا کس طریقے سے کرنا ہے۔ پھر اگر جنات کا اثر ہے تو انشاءاللہ اس طریقے سے علاج کیجیے گا، آگے کی ویڈیوز میں اس کے جو ہے طریقے بتا دیے جائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اس پلیٹ فارم پر ویڈیو اپلوڈ ہونے سے پہلے کسی کے ساتھ یہ سچویشن آ جاتی ہے تو مجھ سے پرسنل میں جو ہے رابطہ کر لیجیے گا، واٹس ایپ پر میسج کر دیجیے گا، میں بتا دوں گا پھر اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے۔ پروردگار ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔